بہت سے ذہنوں میں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ خدا کا وجود کیسا ہے، خدا وجودی طور پر کہاں موجود ہے، خدا ہے کیا، اور سب سے بڑھ کر کہ خدا سے پہلے کیا تھا یا خدا کو کس نے بنایا۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم تصور الہی کے اس اہم ترین پہلو پر بحث کریں گے اور ان سوالات کے جوابات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا در حقیقت کیا ہے، کہاں ہے اور خدا سے پہلے کون تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمیں سب سے پہلے اس سوال کو جاننے سے پہلے کہ خدا کا وجود کہاں ہے یا خدا کون ہے یا خدا سے پہلے کیا تھا، ہمیں سب سے پہلے وجود ورڈ جو ہے، یہ جو لفظ وجود ہے، اس کی ڈیفینیشن یا اس کے ہونے کو سمجھنا ہوگا۔ ہم جس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے لے کر ہمارے بڑھاپے تک اور تمام انسانوں کی زندگی میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اس میں 4 بنیادی عناصر موجود ہوتے ہیں۔ ہماری پوری کائنات انسانوں سمیت ان 4 عناصر یا ڈائمنشنز کے بغیر ہمارے تصور میں ہی نہیں آ سکتی۔ ہمیں پہلے ان 4 عناصر کو سمجھنا ہوگا اور ان کی بنیاد پر ہم یہ جان سکیں گے یا ہمیں سمجھ آئے گا کہ خدا سے پہلے کیا تھا یا خدا کیا ہے یا خدا کہاں ہے اور کون ہے۔ ان 4 میں سب سے پہلی چیز جو کسی بھی انسان کے لیے لازمی ہے اور کسی بھی کائنات کی شے کے لیے یا کسی بھی جاندار یا بے جان کے لیے، وہ ہے جگہ۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ہمارے تصور میں ہر حال میں آتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے۔ جیسے اس وقت میں کسی جگہ پر کھڑا ہوں، ہر وقت ہم کسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، چاہے ہم ہوا میں ہوں، چاہے ہم زمین میں ہوں، چاہے ہم پانی میں ہوں، چاہے ہم پانی کے اندر ہوں یا پانی کی سطح سے بھی نیچے ہوں، لیکن جگہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ سیارے، ستارے، سورج، چاند، کہکشائیں، یہ سب کسی جگہ میں ہیں جس کو ہم اسپیس کہتے ہیں۔ تو پوری کائنات ایک جگہ میں ہے۔ جگہ کے بغیر ہونے کا تصور ہمارے لیے محال ہے کہ جگہ کے بغیر کیسے ہوا جاتا ہے۔ اس حد تک محال ہے کہ ہمارا ذہن جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا ذہن ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ ضرور دکھاتا ہے۔ ہم خواب میں بھی کسی مکان یا کسی پہاڑ یا کسی درخت یا کسی باغ، وادی یا کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں۔ جگہ سے ہمارا پیچھا خوابوں میں بھی نہیں چھوٹتا۔ تو جگہ کا ہونا ہمارے وجود کے لیے یا کائنات کے وجود کے لیے ہماری نظر میں، ہماری سمجھ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا عنصر جو جگہ کے بعد آتا ہے اور حقیقت میں وہ جگہ کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہے وقت۔ ہماری تمام دنیا، اس میں جرند، پرند، حیوان، انسان، سب، یہاں تک کہ اجرام فلکی، کائنات، ہر شے وقت میں قید ہے۔ وقت ہماری پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے لیے ہماری موت پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بلکہ اسی طرح کسی بھی سیارے یا ستارے کی پیدائش سے ہی اس کا وقت کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی موت پر یا اس کے فنا ہونے پہ اس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو وقت بھی ایک ایسی ڈائمنشن ہے جس سے کسی بھی شے کو، کائنات کی یا کسی بھی جاندار کو، اس سے چھٹکارا نہیں۔ خواب میں ہمیں وقت ایسا لگتا ہے کہ موجود نہیں ہے، بٹ خواب میں بھی چونکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہم پر وقت کی کیفیت طاری ہوتی ہے یا ہم ہوتے ہیں۔ تیسرا عنصر جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنی کائنات کا
یا اپنے وجود کا یا کسی بھی چیز کا مشاہدہ جو کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے اندر تصور کسی بھی چیز کا پیدا ہوتا ہے یا ہماری رائے قائم ہوتی ہے، وہ نظر سے ہوتی ہے. یعنی ہمارے پاس ویژن ہوتا ہے، سائٹ ہوتی ہے. اور مشاہدہ، نظر یا ویژن جو ہمارے اندر جو کام کرتا ہے اور جو ہم باقی جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں، وہ صرف دو بنیادوں پہ کام کرتا ہے. ایک روشنی ہونے میں، اور دوسرا اگر روشنی نہ ہو تو اندھیرے کی کیفیت، یا روشنی اور اندھیرا ملا جلا. بس اس سے ہٹ کر، یعنی اگر ہم اس کو براڈلی رکھیں تو یہ دو حصوں میں ہے، یا روشنی یا اندھیرا. ہم روشنی میں دیکھ سکتے ہیں اور اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. کچھ جانور اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن روشنی اور اندھیرے سے ہٹ کر ہم کسی اور ڈائمنشن کو نہیں جانتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نور بھی ایک ڈائمنشن ہے، لیکن اس کو کوئی کبھی ڈیفائن نہیں کر سکا کہ نور حقیقتاً ہے کیا. کیونکہ اگر وہ روشنی بھی نہیں ہے اور وہ اندھیرا بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ تو نور ورڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کیفیت کو جس کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے. بغیر اندھیرے اور بغیر روشنی کے کسی چیز کو دیکھنا کیا ہوتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. اور چوتھی چیز جس میں ہم سب پوری کائنات مقید ہے، وہ ہے محدودیت. ہمارا ذہن، بالخصوص انسانی ذہن جو ہوتا ہے، وہ لامحدود کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ہم بچپن سے اپنے جوانی اور بڑھاپے تک ہر چیز کی پیمائش کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں اندازہ مقرر کرتے ہیں، اس کی گنتی کرتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے اس کو محدود کرنے کا. ہم سفر کو محدود کرتے ہیں گھنٹوں میں. اس طریقے سے ہم جان پاتے ہیں کہ ہمارا سفر کتنا طویل ہے یا کتنا مختصر. اور اسی طریقے سے ہم روشنی، جو کہ سب سے تیز اس کائنات کی شے ہے ابھی تک کی، اس کو بھی ہم ناپتے ہیں کہ اس کی رفتار کتنی ہے. تو ہم اپنے ذہنوں میں لامحدود کے کانسیپٹ کو یا اس کے تصور کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ لامحدود ہونا کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ چار بنیادی باتیں ہیں یا بنیادی ڈائمنشنز ہیں جن میں پوری کائنات اور بالخصوص ہم انسان مقید ہیں. ہم ان سے ہٹ کر نہیں سوچ سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اب ہم آتے ہیں تصور الہی پر، وجود الہی پر. ہمارے علم کے مطابق اور جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتایا ہے، اور جو کچھ ایک اجتماعی انسانی فکر ہے، اس کے تحت خالق اور مخلوق دو اپوزٹ، دو مخالف ذاتیں ہیں. جو چیز مخلوق میں ہے وہ خالق میں تو ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز خالق میں ہے وہ مخلوق میں مکمل طور پر نہیں ہو سکتی. یہ ایک دوسرے سے متضاد ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو در حقیقت ہم ایسا ماننے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جیسے اللہ بھی کوئی مخلوق ہے، کیونکہ پیدا ہونا یہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے. خالق جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم حقیقت میں اس کو ان معنوں میں خالق نہیں کہہ رہے جیسے ہم اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہماری خلقت ہوتی ہے یا ہم پیدا ہوتے ہیں. ہم خدا کے خالق کی اگر بات کریں تو پھر ہمیں پہلے خدا کو مخلوق ماننا پڑے گا. دوسری سب سے اہم بات کہ جو چار ہم نے وجود کے ہونے کے بنیادیں بتائی ہیں، ان میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات کہ جگہ، کائنات جیسے ہی تخلیق ہوئی اس وقت جگہ تخلیق ہوئی. سائنسی تھیوریز کے مطابق جب بگ بینگ ہوا تو اس بگ بینگ کے ساتھ، اس دھماکے کے ساتھ ہی جگہ وجود میں آئی. تو جو اس کو وجود میں لایا، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ذات جگہ کو وجود میں لائی وہ جگہ سے پرے تھی.
وہ جہاں پر تھی یا جیسی ہے اس کو جگہ نہیں کہا جا سکتا، اس کے لیے ورڈ جگہ استعمال نہیں ہو سکتا، مقام کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے مقام کو تخلیق کیا ہے۔ یہ مکان یا یہ جگہ یا یہ پوری کائنات ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے جہاں یہ سب کچھ تخلیق ہوا ہے، تو وہ تو اس کا تخلیق کردہ ہے، تو وہ اس سے پرے ہے۔ دوسرا، جیسے ہی اس نے اس کو تخلیق کیا اس کے ساتھ ہی وقت تخلیق ہوا۔ اب وقت، کائنات کے اندر وقت موجود ہے، کائنات کے باہر یا خلقت کے باہر وقت نہیں ہے، تو خدا کی جو ذات ہے وہ وقت سے بھی پرے ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ایک ساتھ ہی دیکھ سکے؟ یہ کسی کے لیے ممکن ہے، اور ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا دیکھنا کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک ساتھ چاروں سمتوں میں کیسے دیکھا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ معاف کیجیے گا، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم چاروں سمتوں میں نہیں ایک ساتھ دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ وقت میں تینوں سمتوں میں، جس کو ہم ماضی، حال اور مستقبل کہتے ہیں، اللہ کے لیے وہ سب ایک ہی طریقے سے اس کے سامنے موجود ہے۔ ہمارے لیے کوئی شے ماضی میں ہوتی ہے، ہم اپنے حال میں ہوتے ہیں، اور ہمارے تصورات ہمارے مستقبل طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے لیے، یا خدا جو ہے اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل کی تفریق نہیں ہے۔ یہ چیز ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، بالکل اس طرح جیسے ہم چاروں ڈائمنشنز میں ایک ساتھ دیکھنے کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ وقت سے پرے ہے، وہ ایک ساتھ تمام وقت کا مشاہدہ کر سکتا ہے، جبکہ ہم وقت کے ایک حصے میں ہمیشہ قید رہتے ہیں، جو کہ ہمارا حال ہوتا ہے۔ تیسری چیز کہ ہم جو کچھ بھی مشاہدہ کرتے ہیں وہ روشنی یا اندھیرے کی صورت میں کرتے ہیں۔ خدا نے روشنی کو، جیسے ہی کائنات کریٹ ہوئی تو خدا نے روشنی کو بھی خلق کیا، جو عظیم دھماکہ ہوا اس سے روشنی کریٹ ہوئی۔ تو جس نے روشنی کو کریٹ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں پر ہے یا جس بھی کیفیت میں ہے اس کیفیت میں روشنی نہیں ہے، کیونکہ اس نے روشنی کو کریٹ کیا ہے۔ وہ جس کیفیت میں ہے اس کو نہ روشنی کا نام دیا جا سکتا ہے، نہ اندھیرے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کو نور کہا جاتا ہے، لیکن نور کیا ہے یہ آج تک کبھی کوئی سمجھ نہیں سکا، نہ یہ ڈیفائن ہو سکتا ہے۔ تو تیسری چیز کہ خدا ایک ایسی جہت میں موجود ہے جس کو دیکھنے کے لیے جو ویژن چاہیے، اس ویژن میں نہ روشنی کی ضرورت ہے نہ اندھیرے کی۔ تو پھر وہ کیا ویژن ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو۔ اور آخری چیز کہ ہم ہر چیز کو محدود کرتے ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں زندگی دے رہا ہے تو ہم اس کو فوراً سے لمیٹڈ کرتے ہیں کہ کتنی زندگی۔ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آخرت میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی تو ہمارا ذہن سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ہمیشہ کی زندگی کا کیا مطلب ہے۔ ہمیشہ مطلب کتنا ہمیشہ؟ کتنے لاکھ سال، کتنے کروڑ سال، کتنے ارب سال؟ ہم سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو، چونکہ یہ ایک بنیادی منطقی مسئلہ ہے دماغ کا، کہ دماغ مسلسل کسی دائرے میں نہیں گھوم سکتا، اس کو ایک جگہ پر محدود ہونا پڑتا ہے۔ تو خدا نے جب کائنات تخلیق کی تو جگہ، وقت، روشنی، اندھیرا اور کائنات جس جگہ پہ تخلیق ہوئی تھی اس وجہ سے وہ محدودیت پیدا ہوئی۔ تو جس نے پیدا کیا ہے وہ خود لامحدود ہے، اور جو پیدا کیا گیا ہے یعنی کہ جو چیز خلق ہوئی ہے وہ محدود ہے۔ تو اس حوالے سے جو لامحدود ذات ہے
اس کے بارے میں ہمیں تصور ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم لامحدود کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ 4 بنیادی باتیں ہیں یا بنیادی عناصر ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ بغیر جگہ کے ہونا کیسا ہوتا ہے، بغیر وقت کے ہونا کیسا ہوتا ہے، بغیر روشنی اور اندھیرے کے دیکھنا کیا ہوتا ہے، اور لامحدود ہونا کس کیفیت کا نام ہے، تو یہ وہ شخص ہوگا جو یہ جواب دے سکے گا کہ خدا دیکھنے میں کیسا ہے اور خدا سے پہلے کون تھا۔ کیونکہ جب ہم ابھی خدا ہی کو نہیں سمجھ پا رہے، خدا ہی کے بارے میں ہمارا علم ناقص ہو رہا ہے اپنے ان تمام وجودی دلائل کی وجہ سے، جب ہم ان کانسیپٹس، ان پیراڈائم سے ہی نہیں نکل سکتے، تو پھر ہم اس سے آگے کیوں بڑھ سکتے ہیں؟ پہلے ہمیں خدا تو سمجھ آئے، پھر ہم یہ سوال کریں کہ خدا سے پہلے کون تھا۔ تو اس لیے یہ سوال منطقی طور پر نہیں کیا جا سکتا کہ خدا سے پہلے کون تھا، کیونکہ جس طریقے سے آپ کو اگر 4 منزلیں چڑھنی ہیں تو پہلے آپ کو بیچ کی 3 منزلیں تو طے کرنی ہوں گی، اسی طرح بغیر خدا کو سمجھے یہ سوال کرنا کہ خدا سے پہلے کیا تھا، یہ غیر منطقی ہے۔ تو خدا وہ ذات ہے جو ایک ایسی جگہ پر ہے جس کو جگہ نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک ایسے کیفیت میں ہے جہاں وقت موجود نہیں ہے، وہ اس کو دیکھنے کے لیے ایک ایسی نظر چاہیے جس میں روشنی اور اندھیرے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ضروری ہے کہ جس طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے اس میں روشنی اور اندھیرے کا کوئی دخل نہ ہو، اور وہ لامحدودیت میں ہے۔ لامحدودیت میں کسی چیز کو سمجھنا ہمارے لیے محال ہے۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ کیوں خدا نے قرآن میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بیان کیا سوائے اس آیت کے کہ هو اللہ الذی لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی کسی شے سے مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ تو جب ہم کسی شے سے اس کی مثال ہی نہیں دے سکتے تو ہم اس خدا کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس پہ بات کریں گے کہ ہمارا تصور خدا کتنا محدود ہے اور حقیقت میں جو قرآن کا تصور خدا ہے وہ اس سے کتنا مختلف ہے۔ شکریہ۔